السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ بیت المقدس، جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، وہ واحد شہر ہے جو مسلم، عیسائی اور یہود تینوں مذاہب کے لیے مقدس ترین ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ کائنات کا آغاز اسی شہر سے ہوا۔ یہاں مغربی دیوار، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، یہودیوں کے لیے مقدس ترین دیوار ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش اسی شہر میں ہوئی، اور مسلمانوں کے لیے یہ مقام اس لیے مقدس ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ اس کے علاوہ یہاں معراج کی شب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کی۔ بیت المقدس ایک بڑے عرصے تک رومیوں کے پاس رہا، مگر دور فاروقی میں اسے مسلمانوں نے فتح کیا۔ اس شہر کی اہمیت مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کا دورہ کیا۔ اس دور میں تینوں مذاہب کے لوگ بیت المقدس میں مقیم تھے، جو امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے۔ مگر پھر 11ویں صدی عیسوی میں مسلمان کمزور پڑنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے اس شہر کو بہت خون ریزی سے فتح کیا۔ ان کے ظلم کا عالم یہ تھا کہ کسی مسلمان کو زندہ نہ چھوڑا گیا، تمام مرد و زن کی گردنیں اتار لی گئی۔ یہ عالم اسلام پر بہت بڑا داغ تھا جو رومیوں نے لگایا تھا، مگر کچھ ہی عرصے میں مسلمان پھر غالب آنے لگے۔ اللہ نے اسلام کو نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم حکمران بخشے، جن کی عظیم کوششوں کے نتیجے میں 90 سال بعد پھر سے بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ یہ پورے عالم اسلام کے لیے خوشی کا سماں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ میں نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر نصب کیا۔ دراصل سلطان نور الدین زنگی اس شہر کو فتح کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی حیات نے یہ گوارا نہ کیا۔ ان کا یہ خواب ان کی ایک سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پورا ہوا۔ بیت المقدس یکے بعد دیگر مسلم حکمرانوں کے پاس رہا، مگر 1512 میں خلافت عثمانیہ کے سلطان سلیم یاؤس نے اس شہر مقدس کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا، جو کم و بیش پہلی جنگ عظیم تک انہی کے پاس رہا۔ اس عرصہ دراز میں عثمانیوں نے اس شہر کو بہت ترقی دی۔ اس شہر کے گرد حفاظتی دیوار تعمیر کرائی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام بھی قائم کیا۔ 1842 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ 20ویں صدی میں جب عثمانی خلافت کمزور پڑنے لگی تو اس شہر مقدس پر یہودیوں کی ناپاک نظریں لگنی شروع ہو گئی۔ مشہور یہودی لیڈر تھیوڈور ہرزل نے 1901 میں اس وقت کے عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی سے یہ پیشکش کی کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا دیا جائے، بدلے میں تمام یہودی خلافت عثمانیہ کے تمام قرضے اتار دیں گے۔ جواب میں سلطان عبدالحمید ثانی نے کہا، میں ارض مقدس کا 1 انچ بھی یہودیوں کو نہیں دوں گا، کیونکہ فلسطین میرا نہیں بلکہ امت کا ہے، اور امت نے اس سرزمین کے لیے خون بہایا ہے۔ ہرزل نے جب یہ جواب سنا تو اس نے فوراً سلطان عبدالحمید ثانی کا تختہ الٹنے کی سازش شروع کر دی، جس میں یہودی تنظیم فری میسنز اور وہ مسلم نوجوان جو مغرب کی ترقی سے متاثر تھے بھرپور ساتھ دیا۔ بالآخر 1909 میں ان کی سازشوں کے تحت سلطان کو معزول کر دیا گیا۔ یہ واقعہ یہودیوں کے لیے خوشی کا باعث بنا۔ اس واقعے کے صرف 5 برس بعد پہلی جنگ عظیم رونما ہوئی، جس میں عثمانیوں کو بدترین شکست ہوئی، اور 1917 میں اس شہر مقدس کو برطانوی حکومت نے فتح کر لیا۔ اس فتح کا جشن تمام مغربی دنیا میں منایا گیا۔ کم و بیش 30 سال تک اس شہر پر برطانیہ نے حکومت کی، جس کے بیچ دنیا بھر سے یہودی اس سرزمین پر لا کر بسائے گئے اور مسلمانوں کی جائیداد پر ناجائز قابض ہونے لگے۔ بالآخر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، جس کے تحت فلسطین کے 2 حصے کر دیے گئے، ایک مغربی حصہ یہودیوں کے لیے جبکہ مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس آیا۔ مگر 1948 میں مغربی حصے کے یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ 2 عشرے تک یہ تقسیم برقرار رہی،
مگر پھر 1967 میں عرب اسرائیل جنگ رونما ہوئی، جس میں عرب دنیا سے مصر، جارڈن اور سیریا اور دوسری جانب اسرائیل تھا، مگر اس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی اور مصر کا ایک بہت بڑا حصہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، جس کی وجہ سے فلسطین میں رہنے والے مسلمان اور بھی کمزور ہونے لگے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز نے بھی مسلمانوں کی نسل کشی کرنی شروع کر دی، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ جس وقت یہ سارا کام ہو رہا تھا، مسلم دنیا کے رہنما تماشائی بنے بیٹھے تھے، مگر 1987 میں ایک فلسطینی رہنما احمد یاسین نے حماس تحریک کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد فلسطینی مسلمانوں کا دفاع کرنا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب فلسطینی مسلمانوں پر حملہ ہوا، حماس نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس کی مثال حال ہی میں ہمیں ملتی ہے کہ جب اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر حملہ کیا تو اس کا جواب دینے حماس نکل کھڑا ہوا اور صرف 5 دن کے اندر اسرائیلی علاقوں میں 1500 سے زائد راکٹ فائر کیے۔ مگر ان سب کے باوجود مسلم دنیا کا خاموش رہنا سمجھ سے بالاتر ہے۔